اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی نہ پا سکو گے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو خود پسند کرتے ہو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ حاشیہ نمبر 106۔ پورے شعور و خلوص کے ساتھ ایمان کا اقرار کرنے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اب انہوں نے اپنے رب سے جان و مال کے عوض جنت کا سودا کر لیا ہے، چنانچہ اللہ کی دی ہوئی جان اور اس کا عطا کیا ہوا مال اس کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کیا جائے گا۔ اس طرح اللہ کی رضا کا حصول ان کی زندگی کا اولین اور اہم ترین مقصد بن جاتا ہے۔ ان مخلص مومنوں کو یہ اصول بتایا گیا ہے کہ بر و تقوی کا مطلوبہ معیار حاصل کرنا ممکن ہی نہیں جب تک تمہارے اندر یہ جذبہ کار فرمان نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں نہ صرف حلال اور طیب مال ہی خرچ کرنا ہے بلکہ وہ مال خرچ کرنا ہے جو تمہیں زیادہ پسند ہو۔ سچے اور مخلص ایمان والوں کو یہ زیبا نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں ردی اور غیر پسندیدہ مال دیں۔ مزید وضاحت کے لیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 267۔ اسی حکم کے تحت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا پسندیدہ ترین باغ بیرحا صدقہ کر دیا تھا۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے حلال تھے سوائے ان کے جو تورات نازل ہونے سے قبل یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم کہہ دو کہ لے آؤ تورات اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ حاشیہ نمبر 107۔ یہودی یہ الزام تراشی کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حرام چیزوں کو بھی حلال کر لیا ہے۔ ان کو بتایا گیا ان کا یہ اعتراض سراسر باطل ہے۔ بنی اسرائیل پر تو سب طیب اشیاء حلال تھیں، البتہ تورات کے نزول سے 16 سال قبل یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر یعنی کسی عذر کے تحت بعض اشیاء کو ممنوع کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ یہودیوں پہ ان کی باغیانہ روش کے سبب بعض حلال کھانے بطور سزا حرام کر دیے گئے تھے۔ بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 160۔ ان کی تفسیر سورہ انعام آیت نمبر 146 میں ہے۔ ان کو متنبہ کیا گیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لے آؤ تورات اور اس سے ثابت کرو کہ ان چیزوں کو کہاں حرام کہا گیا ہے جن کو تم حرام کہتے ہو۔ دراصل تم نے خود ہی ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، لہٰذا شریعت ابراہیمی کو بدل ڈالنے کے مجرم تو تم خود ہی ہوئے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ پھر اس کے بعد جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ حاشیہ نمبر 108۔ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنا اور حرام کردہ اشیاء کو حلال قرار دینا شریعت الہی میں تبدیلی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا افتراء پردازی کی بدترین مثال ہے اور بلا شبہ انتہائی قابل مذمت اور ظالمانہ روش ہے۔ علماء اہل کتاب یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں جس کا ذکر متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ ان کے پیروکار ان علماء کی خود ساختہ اور خلاف شرع احکامات کو بے چون و چرا مان کر ان کو اربابم من دون اللہ بنا لیتے ہیں۔ بحوالہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 31۔ اس کلمہ کو امت کے احبار و رہبان بھی ان علماء اہل کتاب سے کسی طرح کم نہیں۔ اس کے شواہد مناسب مواقع پر فراہم کیے جائیں گے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔
تم کہو کہ اللہ نے سچ کہا ہے، پس تم ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حاشیہ نمبر 109۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی کی بات سچی ہے اور اس کے خلاف ہر بات جھوٹی ہے۔ مزید بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت ہی کے پیروکار تھے، وہ سچے اور یکسو مسلم تھے اور قطعاً مشرک نہ تھے بلکہ شرک سے سخت بیزار تھے۔ انہوں نے ایمان خالص کو پھیلانے اور شرک کو مٹانے میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا تھا۔ ان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا بہترین نمونہ تھی، لہٰذا تم ان کے ہی طریقے کی پیروی کرتے رہو۔ اس سے ہٹ کر راستہ اختیار کرنے والا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق و نسبت اور محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، وہ برکت والا ہے اور دنیا والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ حاشیہ نمبر 110۔ مکے میں بیت اللہ ساری دنیا کی ایمان والوں کی عبادت، حج، طواف و سعی کے لیے مرکزی حیثیت کا حامل ہے اور تمام ایمان والوں کی بین الاقوامی مرکزیت کو قائم کرنے والا پہلا گھر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس گھر کو اس کی قدیم بنیادوں پر تعمیر کیا تھا۔ اس طرح یہودیوں کے اس اعتراض و پروپیگنڈے کی تردید کر دی گئی کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے۔ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، جو اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، اور لوگوں میں جو اس کے سفر کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے اس گھر کا حج فرض ہے، اور جو کفر کی روش اختیار کر لے تو اللہ سب دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حاشیہ نمبر 111۔ اللہ تعالیٰ نے حرم کعبہ کو ابتدائے آفرینش سے مقدس و محترم بنایا ہے، اور شروع ہی سے یہ ساری دنیا کے ایمان والوں اور انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے لیے ایک مرکز کی شکل اختیار کیے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی دوبارہ تعمیر کرا کے اس کے نمایاں مقام و مرکزی حیثیت کی تجدید کرا دی گئی۔ اس کی حرمت، امتیازی حیثیت اور اس کے تقدس کے شواہد و دلائل اور اس کی واضح نشانیاں لوگوں کے علم و مشاہدے میں رہی ہیں، اور ہر دور میں اس کو تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے شیر خوار بیٹے اور اپنی بیوی کو صرف اور صرف اللہ پر توکل کرتے ہوئے مختصر خرد و نوش کے سامان کے ساتھ اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ جانا، وہاں چشمہ زمزم کا یکایک جاری ہو جانا، آب زمزم کا غذائیت سے بھرپور اور متعدد بیماریوں کے لیے شفا ہونا، اور اتنی افراد میں ہونا کہ لا تعداد افراد کے لیے کافی ہو، حرم کعبہ کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اہتمام، ابرہہ کے لشکر اصحاب الفیل کے معجزانہ ہلاکت و تباہی، چاروں طرف فتنے اور قتل و غارت گری کے ماحول میں کعبہ کا دارالامن ہونا، یہ ان واقعات میں سے ہے جن کا انکار ممکن نہ تھا۔ بخاری عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت لائے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی حرمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، جس دن کے آسمان و زمین کو خلق فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی۔ بحوالہ بخاری کتاب الجزیہ باب اسم الغادر۔ اس میں ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا تھا۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت صلاۃ کی ادائیگی واجب ہے، بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ یہاں ایک لمحہ ٹھہر کر ذرا اس بات پر بھی غور کر لیا جائے کہ بیت اللہ کی حرمت، امتیازی حیثیت اور آفاقی مرکزیت تو مسلم ہے، قرآن و حدیث نے اس کو واضح کیا ہے، اور ہر مومن کے دل میں کعبۃ اللہ کا احترام تقدس ہونا لازم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے مس ہو رہی ہے، اس کو کعبۃ اللہ سے کس طرح اعلیٰ و افضل قرار دیا گیا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہی ہے۔ عقائد علماء دیوبند اور حسام الحرمین صفحہ نمبر 219 پہ لکھا ہوا ہے، وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے، علی الاطلاق
افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ کیا یہ عقیدہ نہ صرف کعبۃ اللہ بلکہ رب کریم کے عرش عظیم کی تحقیر اور اس کا مذاق اڑانے کے مترادف نہیں؟ حاشیہ نمبر 112۔ اسلام کی بنیاد جن 5 ارکان پر ہے ان میں پہلا رکن اللہ اور رسول پر ایمان کا اقرار ہے، اور 5واں حج ہے جو بشرط استطاعت ہے۔ لہذا ایمان کے اقرار کرنے کے بعد جو بھی صاحب استطاعت ہو، یعنی اپنے گھر والوں کے اخراجات کے علاوہ سفر حج اور قیام مکہ کے اخراجات برداشت کر سکے اور صحت مند بھی ہو، تو اس پر حج کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح صوم و صلاح اور زکاہ۔ قرآن و حدیث میں تاکید اور درج بالا نشانیوں پر مبنی حقائق و ترغیبات کی روشنی میں ایک مخلص اور سچے مومن کے دل میں زیارت بیت اللہ کا جذبہ و شوق شدید ہو جاتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے مقدس گھر کی زیارت کر کے فرض ادا کرے اور اپنے رب سے قربت اور دعاؤں کی قبولیت اور پچھلے گناہوں کی معافی و مغفرت کے بہترین اور قیمتی مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ لہذا موقع ملتے ہی وہ حج کا عزم کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ حج کر لینے کے بعد دوبارہ وہاں جانے کا شوق اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ حج تو عمر بھر میں صرف ایک ہی دفعہ ہی فرض ہے، لیکن موقع ملنے اور وسائل ہونے پر دوبارہ حج یا عمرہ کر لیا جائے، کیونکہ اس کا اجر بے انتہا ہے۔ پچھلے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا کہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ اس کے برعکس اگر استطاعت ہونے کے باوجود کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہ ہو، دنیا کا کاروبار اور اس میں دلچسپی و انہماک اس کو بیت اللہ کی زیارت اور حج کی ادائیگی کی طرف راغب نہ ہونے دیں، تو اس کا ایمان ناقص اور ناقابل اعتبار ہے، اور اس کی یہ کافرانہ روش اس کے لیے تباہ کن ہے۔ حدیث میں اس کے لیے سخت وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ بحوالہ ترمذی ابواب الحج۔ حاشیہ نمبر 113۔ ایمان کا زبانی اقرار کرنے والا حج کی استطاعت ہوتے ہوئے بھی اگر حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس طرز عمل سے قطعاً بے نیاز ہے۔ سارے دنیا والے اگر کفر کی روش اختیار کر کے نافرمان بن جائیں تو بھی اللہ کی الوہیت پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ حاشیہ نمبر 114۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ آیات کا کفر کرنا بڑی ہی جہالت اور ہٹ درمی کی بات ہے۔ کتاب اللہ کی آیات تو انتہائی مدلل اور فصاحت و بلاغت میں بے مثل ہیں، اور یہ ان کے برحق ہونے کی بین دلیل ہے۔ پھر ان کا انداز ایسا سادہ اور دل گداز ہے کہ ہر سننے اور غور کرنے والے کے قلب و ذہن میں اتر جائیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ تورات و انجیل میں ان کے برحق ہونے کی شہادت بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود یہود و نصارہ اس پر ایمان لانے سے گریزاں ہیں۔ ان کی مفاد پرستانہ ذہنیت اور آخرت فراموشی نے ان کو ایسا ضدی اور تنگ نظر بنا دیا ہے کہ وہ تمام حقائق و دلائل سے صرف نظر کر کے کفر پر جمع رہنے پر ہی راضی و مطمئن ہیں۔ ان کو متنبع کیا گیا ہے کہ ان کے کرتوت تو اللہ کی نظر میں ہیں۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ کہو کہ اے اہل کتاب، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں تم ان کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ اس میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے ہو، اور تم اس کے برحق ہونے کے گواہ ہو۔ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ حاشیہ نمبر 115۔ یہاں اہل کتاب کی گمراہ کن سازشی کردار اور طریقہ کار کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اللہ کے عذاب سے ان کی بے خوفی کا یہ عالم ہے کہ کفر کی روش اپنا کر اسلام دشمنی میں آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دعوت حق پر ایمان لانے والوں کو بھی رائے حق کی طرف بڑھنے سے روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے من گھڑت باطل عقائد کو بنیاد بنا کر نئے نئے شوشے چھوڑتے ہیں اور دین اسلام میں عیب جوئی کر کے ایمان والوں کو ورگلانے اور راہ حق سے برگشتہ کرنے کی کوشش میں سرگرم ہے۔ یہ بھی امر واقعہ ہے کہ اس دین کے برحق ہونے پر خود ان کا ضمیر معترف ہے، اس کے باوجود وہ اس کی مخالفت میں سرگرم ہے۔ دنیاوی مفادات نے ان کو اللہ کی پکڑ سے کیسا بے پرواہ بنا دیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی کرتوت سے بے خبر نہیں۔
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مانی تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں گے. حاشیہ نمبر 116. علماء اہل کتاب کی سازشوں سے آگاہ کر کے اب اہل ایمان کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ وہ ان پیشہ وروں کے دھوکے میں نہ آئیں جو جھوٹی اور من گھڑت باتوں کو نظریاتی رنگ دے کر خوشنما اور مؤثر انداز میں پیش کرنے اور سیدھے سادے لوگوں کو ورغلا کر اصل دین سے برگشتہ کرنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. لہذا اپنے ایمان کی بیش بہا نعمت کو ان کے پرفریب حربوں اور ہتھ کنڈوں سے پوری طرح محفوظ رکھیں. ایمان والوں کو متنبہ کیا گیا کہ اب دشمنان حق کے لیے تمہارے دلوں میں کوئی مقام نہ ہونا چاہیے. اگر تم نے ان کی بات کو سنا اور مانا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جاؤ، اور یہ بلا شبہ دائمی خسارہ اور بربادی کی بات ہوگی. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور تم کفر کیوں کرو گے جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے اور تم میں اس کا رسول موجود ہے. جو کوئی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رہا اسے راہ راست دکھا دی گئی. حاشیہ نمبر 117. کتاب اللہ کی آیات کی تلاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت پر مشتمل دین ہر قسم کے مشرکانہ عقائد و نظریات اور بدعات و رسومات کی بے خونی کرنے اور اہل ایمان کے قلب و ذہن کی مکمل صفائی کرنے کے لیے کافی و شافی ہے، اور ہر قسم کی شیطانی ترغیبات اور اکساہٹوں کے اثر و نفوذ کا سد باب کرنے والا ہے. لہذا اس سے پوری طرح وابستگی ہر قسم کی شیطانی حملوں سے ایمان والوں کو ایمان کی مدافعت کا ایک محفوظ حصار فراہم کر دیتی ہے. ان کے قلب و ذہن میں جو بھی اختلاف یا اشکال پیدا ہو اللہ کی کتاب اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رجوع کرنے سے اس کا ازالہ ہو جائے گا. یہی حبل اللہ ہے، یعنی قرآن و حدیث، جو دین اسلام کا ماخذ اور سرچشمہ ہدایت ہے اور قیامت تک اہل ایمان کے دین و ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے. اسی لیے اس کو مضبوطی سے تھامے رہنے پر زور دیا گیا ہے.